یلفظ من قول، نہیں نکالتا قول میں سے یعنی بات میں سے، الا لدیہ مگر اس کے پاس ہی، رقیب نگران ہے، نگہبان ہے، رقیب ہے، عتید تیار، حاضر باش، عتادہ سے جو چیز پہلے سے تیار ہو اس کو عتید کہتے ہیں. یعنی انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر یہ کہ پاس ہی لکھنے والا نگران موجود ہوتا ہے اور وہ فوراً لکھ لیتا ہے کیا جو کچھ انسان کہتا ہے. لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور لفظ البحر السمک کہتے ہیں سمندر نے مچھلی کو باہر پھینک دیا. تو لفظ منہ سے پھینکی ہوئی چیز، منہ سے نکالی ہوئی بات. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کہتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے. من قول، کوئی بھی قول، با معنی بے معنی، اچھا برا، جو بھی انسان بولتا ہے، حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان آہ کہتا ہے نا تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، یعنی بعض اوقات ہم لفظ نہیں بولتے، صرف آہیں بھر رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو ما یلفظ من قول، کوئی بھی جو آواز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ سب لکھا جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات انسان سوچ کے بولتا ہے اور بعض اوقات بے سوچے سمجھے. اگر بے سوچے سمجھے بھی بولتا ہے تو بھی وہ لکھا جاتا ہے اور اس پر بھی مؤاخذہ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر بولنے والا اس کو معمولی بات سمجھ کے بولتا ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا انسان ایک بات، ایک مشورہ، ایک نصیحت کسی کو کر کے خود بھول چکا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بات دوسرے شخص کی پوری زندگی بدل دیتی ہے. ہوتا نا ایسے، یا بھولتی نہیں وہ بات. تو انسان نے معمولی سمجھ کے یا بس ایسے بے دھیانی میں بعض اوقات اس کے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات کہاں تک جا پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضائے دائمی اس کے لیے قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں. اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے اور اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ اور وبال کہاں تک پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ لیتے ہیں. تو من قول جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی قول کسی بھی قسم کا. اور یہ رقیب کا لفظ ایسے جیسے کوئی چوکی دار یا پہرے دار ہوتا ہے نا، واچ مین. یعنی بعض اوقات ہم بولتے ہوئے کیا کرتے ہیں، کسی کو ساتھ اشارہ کرتے ہیں یا ہلکی سی بات ادھر کہتے ہیں دائیں یا بائیں، یا کسی کو کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں. اب جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی نگران جو تیار ہیں. بعض اوقات ہم تو بٹن پلے کرنا بھول جاتے ہیں ریکارڈ کر رہے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. رقیب عتید، ہر وقت الرٹ، ہر وقت تیار، ہر وقت حاضر، جو ہر بات لکھنے کے لیے بیٹھا ہے اور پوری طرح امانت دار ہے. فرشتے جو ہیں امانت دار ہیں، نہ بھولتے ہیں نہ کام چھوڑتے ہیں، کام چور نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، وہ سب وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے کرنے کا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ خاموشی کو بولنے سے زیادہ افضل قرار دیا گیا. خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے فضول باتیں کرنے سے، بیکار باتیں کرنے سے، بے معنی باتیں کرنے سے. اور عورتوں کے لیے تو یہ زیادہ ہی امتحان ہے، کیونکہ مردوں کی نسبت عورتیں بولنے کی زیادہ شوقین ہوتی ہیں، اور ہر چیز پر تبصرہ کرنا بعض اوقات ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمیں چین نہیں آتا کہ جب تک ہم اپنا اوپینین نہ دے دیں. تو جہاں بولنے کا اتنا شوق پایا جائے، اتنی کریو ہو، وہاں چپ رہنا اور چپ رہنا سیکھنا کس قدر مشکل بات ہے. تو اس لیے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. کس اعتبار سے؟ خاموشی کی پریکٹس کرنے کی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا، اور اس بنا پر دوزخ میں اس دوری سے زیادہ دور جا گرتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ ایک لفظ کی وجہ سے کہاں جا گرتا ہے؟ مشرق اور مغرب سے زیادہ دور نیچے جہنم کی گہرائی میں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بات کہتا ہے اور اسے اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ اسے کہنے میں اسے کوئی حرج نظر نہیں آتا، مگر در حقیقت وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ 70 برس کی راہ تک آگ میں گرتا جائے۔ ایک بات۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ترمذی کی، حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ہو؟ کیسے ہم بچیں جہنم سے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان پہ قابو رکھ، زبان کنٹرول کر، اور تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، اور اپنی غلطیوں پہ رویا کرو۔ نجات چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں پہ رویا کرو، لیکن نظر آئیں گی تو روئیں گے نا۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو غلطی نہ مانے تو روئیں گے کب ان پہ؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ تیسری چیز نہیں ہے، دو میں چوائس ہے، یا بات کرو تو اچھی کرو، فائدہ مند کرو، یا پھر نہ کرو۔ تو ہمیں کیا میزان دے دیا گیا کہ بولے تو کام کا بولے، کیونکہ فائدہ مند بات کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور اگر نہیں آتی ایسی کوئی بات تو چپ رہنا بہتر ہے۔ اور جس کی باتیں جتنی زیادہ ہوں اس کی غلطیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ کہ ہمارا اللہ کی باتوں پر وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے کہ واقعی جو کہتے ہیں ہم وہ لکھا جا رہا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ہم نے جتنی بھی اقسام پڑھی، خواہ وہ اللہ رسول کے آگے بولنا ہو، یا اونچی آواز سے بولنا ہو، یا پھر غیبت ہو یا چغلی ہو، یا اور اسی طرح کے زبان کے عیب ہو، وہ سارے خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اور ان سب کا علاج کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ اپنا خود محاسب بنتا ہے، اپنی پکڑ خود کرتا ہے۔ ایک وقت وہ ہے جب اللہ پکڑے گا بندوں کو، اور ایک وقت وہ ہے جب بندہ اپنے آپ کو خود پکڑ لے۔ اور عقل مند وہی ہے جو اللہ کی پکڑ سے پہلے اپنی رسی کھینچ لے، اپنے آپ کو روک لے، سیلف کنٹرول سیکھ لے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔